سماعت کریں۔ امام بخاری کا مختصراً تعارف سماعت فرما لیجیے۔ امام بخاری کا اصل نام محمد ہے، آپ کی کنیت ابو عبداللہ، یوں آپ کا نام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، یہ آپ کا نام ہے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے آتا ہے کہ 13 شوال 194 ہجری بروز جمعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے۔ آپ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ ایک بینائی دیکھتی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، تمہارے بکثرت رونے اور بہت زیادہ دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بصارت واپس کر دی۔ تو آپ کی والدہ آپ کے لیے بہت زیادہ روتی، بہت زیادہ دعائیں کرتی، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بینائی عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے حدیث کی طرف شغف رکھتے تھے، اور احادیث کے سماع کے لیے ہزاروں اساتذہ کے پاس درس تلمذ حاصل فرمایا۔ حدیث کے اندر آپ کو امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا۔ عبادت اور ریاضت میں اپنی مثال آپ تھے، سیرت اور کردار میں بھی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت اور کرم کا عالم یہ تھا کہ ہر مہینے 500 درہم آپ کی آمدنی تھی، اور وہ سب کے سب علم دین کے طلباء پر آپ خرچ فرما دیتے تھے۔ 500 درہم 200 درہم 52.5 تولے چاندی بنتا ہے، 400 درہم 105 تولہ چاندی، اور پھر 100 درہم اور 1500 تقریباً 80 کے قریب اس وقت چاندی چل رہا ہے۔ تو اتنی ماہانہ آمدن تھی، اور سب کے سب آپ دین کے طلباء پر اسے خرچ فرما دیتے تھے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا جود و کرم تھا۔ آپ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ بعض اوقات آپ صرف پورے دن میں 2 یا 3 بادام کھاتے، اور بہت کم کھانے والے تھے۔ امام بخاری اللہ تعالیٰ نے قوت حافظہ بڑا کمال کا عطا فرمایا تھا، اور ہزارہا سفر آپ نے مختلف بلاد، مختلف ملکوں کے حدیث سماعت کرنے کے لیے سفر فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہی مسلک کے حوالے سے آتا ہے، مختلف روایات میں طبقات الشافعیۃ الکبریٰ کے اندر امام بخاری مکے میں حمیدی سے سماع کیا، اور انہی سے فقہ شافعی کی تعلیم حاصل فرمائی۔ آپ پر طرح طرح کے دنیاوی زندگی میں بے شمار آزمائشیں، مصیبتیں، تکالیف آئی، اور ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کو ملک بدری کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے آبائی ملک سے بھی، بخارا سے بھی آپ کو ملک بدر کیا گیا حاسدین کی وجہ سے۔ تو دوران سفرقند میں آپ نے جانے کا ارادہ فرمایا، اور کئی منزل دور ہی جب اہل سمرقند کو یہ خبر ملی
اور وہاں بھی آپ کے خلاف فتنہ برپا کیا گیا اور آپ کے خلاف افواہیں پھیلائی گئی، تو بیچ راستے کے آپ نے رب سے دعا فرمائی، خرتنگ نامی ایک بستی میں رک گئے اور دعا فرمائی، اے اللہ یہ زمین کی وسعت اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، اے اللہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اسی دعا کے بعد آپ بیمار پڑ گئے اور پھر آپ اپنے بستر پر لیٹ گئے، تو عید الفطر کی رات بعد نماز عشاء آپ کا وصال ہو گیا، اور عید کی نماز کے بعد ظہر کے بعد عید کے دن آپ کی جنازہ اور آپ کو خرتنگ میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ خداوندی میں یہ مقبولیت تھی کہ جب آپ کی قبر پر مٹی ڈالی گئی تو دور دور تک اس مٹی سے مہک کی خوشبو آتی رہی، اور عرصہ دراز تک لوگ تبرکاً دور دور سے آ کر امام بخاری کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک لے جاتے رہے۔